سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ہمارا سلام، اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں اپنا کلام۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں حسینیت اور یزیدیت۔ جی حضرات، ابھی یہ تصوف کی روشنی میں جو باب چل رہا ہے وہ ہے سوال و جواب۔ سوال و جواب اب غور طلب ہے، جبکہ مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کا قبر نہ رہے اور نہ قبر رسول گنبد خضرا رہ جائے تو مدینہ منورہ نہ حرم رہ جائے گا اور نہ حاجیوں کی زیارت رہ جائے گی، نہ مدینہ جانے کی حاجت رہ جائے گی۔ گویا پیغمبر اسلام کے ہر فرمان، قرآن، حدیث سب جھوٹے ثابت ہوں گے، اور یزید کے اس قول کو باسط حاسم بالملک فما کے محمد نے ملک گیری کے لیے فریب رچایا تھا کو سعودی وہابیہ سچ ثابت کریں گے۔ تب گنبد خضرا تعمیر کرنے والے صحابہ کرام بھی بدعتی ٹھہریں گے، اور گنبد خضرا کا ادب و احترام کرنے والے سارے امت محمدیہ مشرک ٹھہریں گے، نعوذ باللہ۔ اور بنو امیہ کے نقش قدم پر صرف سعودی وہابیہ امام وقت یا پیغمبر مانے جائیں گے۔ پس سعودی وہابی تحریک کا یہی نصب العین ہے، جہاں تک کامیابی حاصل کو کر سکے اپنے منصوبے میں لگے ہوئے ہیں۔ تبصرہ: چونکہ تحریک سعودیہ وہابیہ سے اپنے ایمان و عقیدہ کے بچاؤ میں صرف صوفیاء کرام ہی امت محمدیہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی وہابیہ خدا اور نماز کا دستانہ بنا کر معصوم مسلمانوں کے ایمان کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی خدا اور نماز کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور مزار، میلاد، عرس، سالگرہ کی دل کھول کر توہین، شرک، بدعت، حرام وغیرہ کہتے ہیں۔ لہٰذا انجان مسلمان خاموش رہتے ہیں، مگر صوفیاء کرام کے سامنے ان کا دستانہ کام نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات صوفیاء کرام ان کے خدا و نماز کے دستانے کو بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے سعودی وہابی حضرات صوفیوں سے بڑی جلن رکھتے ہیں اور صوفیوں کو گمراہ، مشرک، بدعتی اور شیطانی پیروکار وغیرہ کہتے ہیں۔ جیسے دفعہ پنجم شیخ احمد بن حضر اپنی کتاب دینی مسائل میں لکھتے ہیں کہ جاہل مسلمانوں، گمراہ صوفیوں اور شیطانی پیروکاروں کے بدعات کے مختلف طریقے قبر، میلاد، مزار اور سالگرہ وغیرہ رائج کیے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ صفحہ 156 دینی مسائل۔ جواب ما صفائی: ظاہر ہے جب صوفیوں کے سامنے خدا اور نماز کا فریبی دستانہ کام نہیں کرتا ہے، لہذا صوفیوں سے مجبور ہو کر ان کے ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام جاننے کا دعویٰ کرنے والے عربی علماء کی علمی قابلیت۔ انسانیت کی سلامتی کا نام اسلام ہے، مگر انسانیت کی ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں۔ چھی چھی، تھو تھو، لعنت ہے تجھ پر۔ حالانکہ میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے بدعات کو خود سمجھ لینا چاہیے اور دوسروں کو سمجھا دینا چاہیے، اس کے بعد جاہل، گمراہ، شیطان پیروکار کہنا اور ان کی ہلاکت کی بد دعا کرنا چاہیے۔ سنیے بدعت کی تشریح یہ ہے۔ بدعت اس قول و فعل کو کہتے ہیں جس نئی بات سے دین میں ضلالت اور گمراہی پیدا ہو۔ جیسے زمانہ جاہلیت والے ایک آسمانی خدا کو مانتے تھے جس کو دیکھنا اپنی زندگی میں ناممکن سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا صرف قیامت میں دیکھا جائے گا، زندگی میں نہیں، جس کی وجہ سے وہ قوم اور ان کا مذہب جلالت اور گمراہی میں مبتلا تھا، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلالت اور گمراہی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ فرما کر اس آسمانی خدا کو ختم کر دیا کہ آسمان پر کوئی واحد اللہ نہیں بلکہ اللہ احد اور صمد ہے، اور ہر جگہ، ہر وقت، ہر شمت اللہ حاضر و ناظر ہے، جس کو اپنی زندگی میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو نہیں دیکھا وہ قیامت میں بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا، جس کے متعلق ارشاد اعظم ہے جو زندگی میں اندھا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا رہے گا۔ پس جن لوگوں نے اپنی زندگی میں خدا کو دیکھ لیا انہوں نے چشمدید کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ شہادت مانے چشمدید گواہی دینا، ان لوگوں کو امت محمدیہ کہا گیا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بروز قیامت اسی شکل میں آئے گا جس شخص کو وہ پہچانتے ہوں گے، اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، اور امت محمدیہ اپنے رب کے ساتھ ہو جائیں گے۔ از حدیث بخاری سوم صفحہ 871 2287۔ اس سے ثابت ہے کہ جاہلیت کا مذہبی عقیدہ یعنی آسمان پر خدا ہونا اسلام نے منسوخ کر دیا، مگر اس منسوخ شدہ عقیدہ کو پھر دین میں داخل کر دینا بدعت ہے۔ جیسے سعودی وہابی کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک اللہ ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا ہے،
قیامت میں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ ایسا عقیدہ بدعت ہے جس سے دین میں جلالت و گمراہی پھر واپس آ گئی۔ پس میلاد، مزار، تعزیہ، عرس و سالگرہ منانا بدعت نہیں بلکہ بن دیکھے آسمانی اللہ کو ماننا شریحاً بدعت ہے۔ بدعت دوم، جبکہ حضور سرکار دو عالم نے جاہلیت کے نمازوں کو منسوخ کر دیا، جن نمازوں میں عیاسی و بدفعلی کی داستانیں پڑھی جاتی تھی اور مرد عورت ننگے رہ کر اپنے خدا کے لیے اس عیاسی و بدفعلی کا عملاً مشق کرتے تھے، ایسا کرنا عبادت ہے۔ پیغمبر حضرت اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گندی نمازوں کو منسوخ کر دیا اور فرمایا زمانہ جاہلیت کے نماز رسموں و عبادتوں کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا۔ از حدیث شریف واقیم الصلاۃ کا طریقہ بتایا۔ صلاۃ میں خدا سے دور نہیں، رب کے نزدیک رہے۔ صلاۃ میں تکبر نہیں، خاکساری رہے۔ صلاۃ میں گندگی نہیں، پاکیزگی رہے اور اپنے رب کو سجدہ کرے، جیسا کہ ارشاد اعظم ہے ان الدین عند ربک لیستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ ترجمہ، جو لوگ نزدیک رب کے نہیں تکبر مگر خاکساری سے اور پاکیزگی سے اور سجدہ رب کو۔ از قرآن سورہ اعراف پارہ 25۔ مگر فرمان رسول کے مطابق اقیم الصلاۃ پر عمل نہ کرنا اور پھر اسی مشغلہ جاہلیت نماز کو دین میں داخل کر دینا عین بدعت ہے، کیونکہ سعودی وہابی اپنی نمازوں میں گندی داستانیں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں داستان عیاسی، سورہ نساء میں والمحصنات من النساء طاہرکم پڑھ کر اپنی عیاسی کو جائز ٹھہراتے ہیں، اور سورہ بقر میں نساؤکم حرث لکم پڑھ کر اپنی بدعت، اپنی بدفعلی کا جواز ثابت کرتے ہیں اور بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ مذکورہ بالا تصریح سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح ایک اندیکھا آسمانی خدا کو ماننا اور نمازوں میں داستان عیاشی و بدفعلی پڑھنا بدعت ہے، لہٰذا ان بدعتیوں کو جاہل، گمراہ اور شیطان پیروکار کہا جا سکتا ہے، مگر ہم ان کے ہلاکت کی قطعی بدعا نہیں کرتے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ سعودی وہابی شیخ احمد بن حضر کو ہدایت ملے کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ کر اقیم الصلاۃ پر عمل کریں۔ تبصرہ، چونکہ زمانہ جاہلیت میں خدا کے لیے نماز پڑھی جاتی تھی مگر اسلام نے اسے منسوخ کر کے رب کے لیے صلاۃ کا سبق دیا، یعنی نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی تھی اور صلاۃ رب کے لیے قائم کرنے کو بتایا، کیونکہ نماز میں شہواتی، خرافاتی، گالی گفتہ اور بددعا پڑھی جاتی تھی اور صلاۃ میں صرف حمد و ثنا، تصور قائم کرنا بتایا گیا تاکہ دل و دماغ میں روشنی پیدا ہو۔ مگر بنو امیہ و بنو تیمیہ داخل اسلام ہونے کے بعد پھر زمانہ جاہلیت کو دین میں داخل کر دیا اور اقیم الصلاۃ کو نظر انداز کر دیا، اس لیے سعودی وہابیہ ماں ان کے قبیلہ والے نماز کا بڑا شہرہ کر رہے ہیں اور اقیم الصلاۃ کو جانتے ہی نہیں، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہماری یہی نماز اقیم الصلاۃ ہے اور ہمارا آسمانی اللہ ہی رب ہے، اور کچھ مسلمان اسی مغالطے میں پڑے ہیں جو نماز اور صلاۃ کا فرق نہیں سمجھ سکتے ہیں اور نہ خدا اور رب کا فرق جانتے ہیں۔ عرض داشت، چونکہ سعودی علماء اپنے صحیح مزاج سے اپنے خطابوں، اخباروں اور تقریروں میں فرما رہے ہیں کہ قبروں کو اکھاڑ پھینکو، جاہل مسلمان، گمراہ صوفیوں اور شیطانی پیروکاروں نے بدعات کے مختلف طریقے رائج کیے، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یعنی ظلم و زبردستی کی جو شریعت زمانہ جاہلیت میں چل رہی تھی، اسی شریعت کو شیخ احمد بن حضر پیش کر رہے ہیں، جیسے وہ اپنی صحیح شریعت کا فرمان لکھتے ہیں کہ شرک و بدعت کو دیکھتے ہی فوراً مٹا دو، یہ اول درجہ کا ایمان ہے، اگر فوراً مٹا دینے کی طاقت نہیں ہے تو اس پر لعنت ملامت کرو، مگر یہ 2 نمبر کا ایمان ہوگا، کاش اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اسے برا سمجھو، مگر یہ ایمان کا بالکل کمزور درجہ ہوگا۔ بس زور و زبردستی کی بنائی ہوئی ایسی شریعت اسلامی شریعت نہیں، مگر اموی ذہنیت بادشاہوں نے ایسی شرانگیز شریعت کتابوں میں لکھوا دیا یہ اسلامی شریعت ہے، نعوذ باللہ، جس سے چند مسلم حکمراں گمراہ ہوئے، شرک و بدعت مٹانے کے خیال سے غیر مذاہب کی عبادت گاہوں کو بزور طاقت مشمار کر کے اس پر مسجدیں تعمیر کرا دی، اور اب قبروں اور مزاروں کو مشمار کر کے اس پر مسجدیں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، صرف خدا اور نماز باقی رہے۔ مگر اکھاڑ پھینکو کی اس تحریک سے ایسا بھی سنگین وقت برآمد ہو سکتا ہے کہ خدا نماز کو بھی اکھاڑ پھینک دیا جائے، لہذا دنیا کے تمام مسلمانوں کو سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، کسی سر انگیز شریعت یا شیخ احمد بن حضر کی استعال انگیزی میں ہرگز نہ آنا چاہیے، کیونکہ اسلام رحمت ہے، ظالم و ستمگر نہیں۔ بس سعودی وہابی مسلمانوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، جس کے متعلق حضور سرکار دو عالم نے پیشن گوئی کی ہے کہ خدا اور نماز کو ماننے کے باوجود بھی
مسلم جماعتوں میں کچھ ایسے ہیں جو اصول محمدی کے خلاف چلیں گے، جیسے حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور برائی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ خیر بھیجا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی سر ہوگا؟ حضور نے فرمایا خدا اور نماز ماننے والے جماعتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں تو اچھی نظر آئے گی اور بعض باتیں بری نظر آئے گی، جو کوئی ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وہ ہماری ہی عربی قوم سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں گفتگو کریں گے۔ ان جماعتوں سے علیحدہ رہنا، خواہ درخت کی جڑ چبانی پڑے اور اسی حال میں بھوکوں مر جائے۔ از حدیث بخاری جلد 739 1963۔ اس حدیث کی روشنی میں امت محمدیہ کو کھلی ہدایت ہے کہ ان جماعتوں سے علیحدہ رہنا چاہیے جو برائے نام خدا اور نماز کو منوا رہے ہیں اور محمدی عظمت کو گھٹا رہے ہیں۔ گو کہ اگلی بعض قومیں اسی طرح گمراہ اور ہلاک ہوئی جو خدا اور نماز کو مانتے ہوئے اپنے پیغمبر کی توہین کرتے تھے، جس کے متعلق حدیث ہے کہ تم سے پہلے کی قومیں کثرت نکتہ چینی سوال اور انبیاء کے اختلاف کے سبب ہلاک ہو گئے۔ از حدیث بخاری سوم صفحہ 812 2148۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آگے کے واقعات اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے آپ حضرات۔ ہاں تو ناظرین اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تصوف کی روشنی میں لے کر تازیہ کی حقیقت اور حسینیت اور یزیدیت۔ اور آخر میں آپ کا نیاز مند خادم اور بھائی آپ تمام ناظرین سے عزیزانہ گزارش کرتا ہے کہ ہمارے اس محمدی پیغام اور کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جب ہمارا یہ محمدی پیغام اور کلام آپ کے دل میں اتر جائے تو کمنٹ میں لبیک یا حسین لکھ کر حسینی فیض حاصل کر لیں اور محبت میں جھوم کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں ناظرین، اللہ حافظ۔